نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح الخير والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ اسلامی تعلیم جو کہ مسلمان بچوں اور بچیوں کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے ابتدائی طلباء کے لیے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے، جو سوال و جواب کی صورت میں ہے، اور ہم اس کے باقاعدگی کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور بچوں کا فیڈ بیک بھی جو آ رہا ہے اور والدین کی جو اس پر رائے ہے وہ کمنٹس باکس کے اندر دی جا رہی ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ ضرور یہ چیزیں، یہ مواد اپنے بچوں کو دکھائیں اور اسکرین کے سامنے بٹھائیں، اور وہ یہاں سے سیکھیں کہ کس طرح ہم نے اعمال اپنانے ہیں اور کن چیزوں کو کس طرح ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی تعلیم کے جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ ایک ترتیب کے ساتھ یہ مکمل کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے مراحل کی طرف جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد وہ دن آئے گا کہ ہم اس کتاب کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اور میں ان حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اور میں کہوں گا کہ ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو دیکھیں اور سنیں۔ اور یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں گے تو میری آمدنی کا ذریعہ بنے گا، نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل جو مین مقصد ہے وہ آپ تک ایک اچھا پیغام پہنچانا، ایک دین کا مسئلہ آپ تک پہنچانا۔ اگر آپ نے ایک مسئلہ بھی میرے ذریعے سے یاد کر لیا، سیکھ لیا، عمل کر لیا، تو وہ میرے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ تک اس کے ذریعے سے، چینل کے ذریعے سے میں آپ تک یہ پیغامات پہنچا رہا ہوں جو صرف اور صرف اللہ رسول کی باتیں ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء طالبات، میں پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ آپ حضرات ضرور اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پر واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ کو تسلی بخش جواب بھی دیا جائے گا، اور آپ کو احسن انداز کے ساتھ جو ہے وہ سنایا جائے گا، بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اور جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو بار بار آپ کو جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو بعد میں نہیں بتایا جائے گا، نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بک میں آ کر آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ میسج وغیرہ کر سکتے ہیں اور اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہی چینل ہے اور آپ کی توسط سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جاری و ساری فرمائے، اور آپ حضرات کو رب تعالی جو ہے وہ یہ دینی احکامات سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیم اور کتاب الاعمال ہم لیکچر لے رہے ہیں، حصہ دوم ہے، اور آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے وضو کا بیان۔ وضو کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں؟ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پیچھے بھی ہمارا ایک لیکچر گزرا ہے کہ باقاعدہ وضو کا طریقہ جو اس میں بتایا گیا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر وضو کے متعلق سوالات ہو رہے ہیں، جوابات دیے جا رہے ہیں، تو اس لیے وضو کا مختصر جو ہے وہ یہاں پر بھی سوال کیا گیا ہے کہ وضو کسے کہتے ہیں۔ گٹوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا، اور چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، اس کا نام وضو ہے، جس کا طریقہ ہم نے اسلامی تعلیم کے اسی کتاب کے اسلامی تعلیم کے حصے اول کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز باقی ہو تو آپ وہاں جا کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ کیا وضو میں یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ نہیں، بلکہ صرف بعض باتیں ضروری ہیں جنہیں فرض کہتے ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں سنت ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے
وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جو سنت کا ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ اور وضو کے اندر بعض باتیں جو ہیں وہ مستحب ہیں کہ جن کے کر لینے سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اور چھوٹ جانے سے وضو میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ بعض چیزیں فرض ہیں کہ جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور بعض چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں، اگر وہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو ناقص ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض باتیں مستحب ہیں کہ جس کے کر لینے سے ثواب تو بڑھ جاتا ہے، اور نہ کرنے سے ثواب میں جو ہے وہ کمی نہیں آتی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن کر لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ ثواب اسے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ وضو کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو فرض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں، یا یوں کہہ لیں وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز منہ کا دھونا، چہرے کا دھونا، یعنی جہاں سے پیشانی سے جہاں بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ ہمارا چہرہ ہے، منہ ہے، اس کا جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا جو ہے وہ دھونا، یہ بھی کیا ہے فرض ہے۔ تیسرا کیا ہے، چوتھائی حصہ سر کا جو ہے وہ مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے فرض ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھو لینا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں، لازمی ہیں، فرض ہے، جو کہ قرآن پاک سے ثابت ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ایک چیز چھوٹ جاتی ہے، چھوٹنا تو دور کی بات ہے، اگر ان میں ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ جاتی ہے جو چیزیں دھونے کی ہے، تو اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی اور پانی نہ پہنچا تو پھر وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں ہے۔ تو یہ 4 چیزیں فرض ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں؟ وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں؟ فرمایا کہ وضو میں سنتیں جہاں وہ 16 سنتیں ہیں۔ یہاں پر اسلامی تعلیم کی صدوم میں جو بتائی گئی ہیں کہ پہلے نمبر پر نیت کرنا۔ نیت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر جس طرح نیت کرتے ہیں لوگ نماز کی اس طرح نیت کی جائے گی، نہیں، بلکہ دل کا ارادہ نیت ہونا یہ کافی ہے کہ بندہ اٹھتا ہے وضو کرنے کے لیے، وضو کا ارادہ کرتا ہے، اور یہی دلی ارادہ جو ہے یہی اس کی نیت ہے۔ اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک 3 مرتبہ جو ہے وہ دھو لینا، مسواک کرنا، اور دہنے ہاتھ سے 3 جو ہے وہ کلیاں کرنا، اور دہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جو ہے وہ صاف کرنا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، لیکن ناک میں پانی جب دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے دیتے ہیں۔ تو اس پر توجہ کیجیے گا کہ کلی بھی سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کرنی ہے، اور ناک میں پانی بھی دائیں ہاتھ سے دینا ہے۔ ہاں، ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو پھر استعمال کریں گے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں گے۔ اسی طرح داڑھی کا جو ہے وہ خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ بھی وضو میں سنت ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور ہم جو کرتے ہیں پورے سر کا مسح کرتے ہیں، جس میں فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور سنت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ اور کانوں کا مسح کرنا، سر کا مسح کرتے ہوئے پھر کانوں کے اندر انگلی پھیرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی دیتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، یہ ترتیب ہے وضو کی۔ تو اس طرح ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے کے نیچے ہیں ان کا مسح کرنا، یہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ اعضاء کو پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لینا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور مکروہات سے بچنا، وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ والی ہیں ان چیزوں سے بچنا اور خیال رکھنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وضو کرتے ہوئے مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے زور سے پانی چہرے پر مارنا، یہ بھی کیا ہے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ بغیر آگے مکروہات آ رہے ہیں، وہاں پر بھی بات ہوگی، تو ہر مکروہ سے بچنا یہ بھی کیا ہے سنت ہے۔ تو یہ 16 سنتیں یہاں پر اسلامی تعلیم کی صدوم کے اندر بیان کی گئی ہیں ابتدائی طلباء کے لیے، بچوں اور بچیوں کے لیے، تاکہ وہ وضو کا جو طریقہ ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس پر جو ہے وہ